بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور سلامت رکھے، اور ہر قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور یہ 3 دن پہلے کا ولاگ ہے۔ میں رات کو فش بنا رہی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ فش بنائے، تو پھر میں اس کے لیے فش بنا رہی تھی۔ اور یہ جو ہے نا، پھر تقریباً 2 دن پہلے کا ولاگ ہے۔ رات کو ہم نے برگر منگائے تھے، میں نے اور میرے بیٹے نے۔ ویسے مجھے برگر نہیں اچھے لگتے بالکل بھی، لیکن روز جو ہے نا، رات کو ہم لوگ لیٹ سوتے ہیں، تو پھر میرے بیٹوں کو بھوک لگتی ہے، تو وہ رات کو 1 بجے 1:30 بجے اس طرح اپنے لیے برگر منگواتے ہیں، تو بہت تعریف کر رہے تھے کہ بہت ہی مزیدار ہے۔ تو پھر ایک رات میں نے بھی کہا کہ میرے لیے بھی منگائے، اور میں نے پھر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ ظاہر ہے اتنی جگہ پھر پیٹ میں کہا ہوتی ہے کہ آپ کھانے کے بعد برگر بھی کھائیں۔ تو میں نے جب یہ برگر کھایا نا، تو مزہ تو بہت آیا، کیونکہ بہت مزیدار تھا، لیکن اس میں چیز اور مایونیز اتنا زیادہ تھا کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں نا، تو پھر میری بہت طبیعت خراب ہو گئی، اور میں بہت پچھتائی کہ میں نے کیوں کھایا۔ اور میں نے بچوں سے کہا کہ آئندہ اگر میں کہوں بھی نا، تو میرے لیے مت منگوانا، کیونکہ چیز میرے لیے ایسے ہے جیسے کوئی بندہ زہر کھا رہا ہو۔ جب بھی میں کسی چیز میں چیز کھاؤں نا، تو بس میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ دوپہر کا ٹائم تھا، اور میں نے بھنڈی بنائی تھی، اتنی مزیدار بنی تھی گائس کہ کیا بتاؤں۔ بھنڈی میں ایک لیمو نچوڑتی ہوں، اور اس سے نا اس کی جو لیس ہوتی ہے نا، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں نا، لیمو ڈالنے سے پہلے جب میں اس کو چمچے سے اٹھاتی تھی تو 10 لائنیں لگ جاتی تھی لیس کی، اور جب میں نے لیمو ڈالا تو 2 منٹ میں وہ سب ختم ہو گیا۔ اور یہ میں شام کی چائے بنا رہی تھی، اور میں نے غلطی سے نا چائے میں کافی کا ایک پیکٹ ڈال دیا، جو میرے بچوں کو اچھا نہیں لگا۔ تو وہ کہہ رہے تھے آپ نے نا کافی کا پیکٹ کیوں ڈالا؟ اور میں نے دیکھا نہیں اور بس ڈال دیا۔ میں نے سوچا چائے کا پیکٹ ہے، اور وہ کافی کا تھا۔ اور یہ میں بنا رہی تھی چکن پلاؤ۔ پتہ نہیں یہ کہ ان 3 دنوں میں کس دن کا ہے، کیونکہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اتنا یاد آ رہا ہے کہ یہ بھی رات کا ٹائم تھا، اور میں ڈنر میں بنا رہی تھی چکن پلاؤ۔ اور یہ بہت مزیدار بنا تھا، کیونکہ میں نے اس میں نا چکن وہ پلاؤ مسالہ بھی ڈالا تھا، چکن بھی تھا، اور مسالے بھی تھے نا، تو ذائقے میں لاجواب تھا یہ پلاؤ، چکن پلاؤ۔ اور آج کل پتہ نہیں مجھے گرمی کی وجہ سے کیا سستی آئی ہے کہ میں نا ویڈیو نہیں بنا پاتی، پتہ نہیں کیوں۔ اور اس دن میں استری کر رہی تھی، اور جب سارے کپڑے ختم ہو گئے تو آخری جوڑا رہ گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کیونکہ گرمی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ایک ہی دن میں نا سارے کپڑے استری کروں گی، تو میں تو اے سی میں بیٹھ کے استری کرتی ہوں، لیکن اس دن نا میں نے کہا کہ اب کیا کمرے میں جا کے استری کروں گی، تو میں نے لاؤنج میں ہی استری کر لی۔ اور بس میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آج میں نے نا سارے کپڑے ختم کر کے اٹھنا ہے، تو شکر ہے کہ کپڑے ختم ہو گئے سارے جو بغیر استری کے تھے۔ اور کیونکہ یہ کپڑے میں نے خود دھوئے تھے نا، تو میں پھر گھر میں استری کرتی ہوں، جب دھوبی کو دیتی ہوں تو پھر تو دھوبی جو ہے نا وہ دھوتا بھی ہے اور استری بھی کرتا ہے، تو وہ وہاں سے تو پھر تیار کپڑے آتے ہیں۔ لیکن جس دن میں دھوتی ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ مجھے استری کرنے پڑتے ہیں۔
تو بس یہ میں نے دوپہر کو ہی یہ سارے کپڑے ختم کر لیے، اور جان چھوٹ گئی بس۔ عید آ رہی ہے تو عید جب آتی ہے نا تو ہم لوگ پھر ذرا ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں، گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور وہ کام جو تھے نا وہ میرے بس کل ختم ہو گئے الحمدللہ، اور جتنے بھی کام تھے بس کل میں نے ختم کر لیے کہ اب نا یہ 2 دن آرام کروں گی، پھر تو یہ جو بڑی عید ہوتی ہے نا اس میں بندہ بہت تھک جاتا ہے، کیونکہ گوشت کو بانٹنا ہوتا ہے اور سنبھالنا ہوتا ہے تو بڑا مشکل دن ہوتا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے نا میں نے رائس بنائے تھے، اور رائس کے ساتھ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ آپ یہ والا چکن بنائے، تو اس چکن کو نا میں نے دہی میں سارے مسالے اور تکا مسالہ ڈال کے مکس کیا، چکن کو لگایا اور پھر اس کو سٹیم میں پکایا، اور سٹیم میں پکانے کے بعد پھر میں نے اس کو کڑھائی میں تیل میں ذرا تھوڑا سا پکا لیا تھا۔ تو سٹیم میں کیا ہوتا ہے کہ مسالے جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ کچے کچے اوپر پڑے ہیں، تو کبھی میں توے پہ کر لیتی ہوں، اور اس دفعہ میں نے نا کڑھائی میں کر لیا، تو بڑا ہی مزیدار بنا تھا، دیکھے نا شکل سے بھی کتنا مزیدار لگ رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ 9 بجے کا ٹائم تھا اور ہمارا دودھ والا رات 9 بجے آتا ہے، تو اس وجہ سے دودھ بھی پڑا ہے اگلے چولہے پہ۔ اور یہ میرا ناشتہ ہے کل صبح کا۔ پرسوں رات کو جو ہے نا شام کو ہم لوگ گئے تھے الفتح، وہاں سے مجھے تھوڑا سا سودا لینا تھا، تھوڑی سی چیزیں لینی تھی، لیکن جب جاتی ہوں نا تو پھر بہت ساری چیزیں لے آتی ہوں، یہ میری عادت ہے بس۔ تو یہ لائے تھے ہم کروسون، اور یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم لوگ ناشتے میں بھی کھا لیتے ہیں اور پھر شام کی چائے کے ساتھ بھی بچے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آدھا کھا لیا تھا کیونکہ بہت بڑا تھا یہ کروسانٹ، اور عید آ رہی تھی تو میں نے بیٹے سے کہا کہ ذرا زیادہ پیاز اور ٹماٹر اور ہری مرچیں لے آنا، کیونکہ یہاں پہ نا بڑی عید میں بالکل 3-4 دن تک جو ہے نا سارے مارکیٹ بند ہوتے ہیں، نہ کوئی سبزی والا آتا ہے سوری، تو وہ پھر نا بڑا مشکل ہوتا ہے جب ٹماٹر اور مرچیں پیاز یہ ختم ہوتے ہیں، تو میں نے نا اس کو کہا کہ بس اکٹھے لے آنا، تو ٹماٹر جو ہے نا فریزر میں رکھ لوں گی۔ پہلے میرا تجربہ ہوا ہے کہ 4-5 دن سبزی والی بھی نہیں تھی، دکانیں بھی بند تھی، اور میرے گھر ٹماٹر نہیں تھے، تو بس اس دفعہ پھر میں نے اکٹھے منگوا لیے اور بھی منگواؤں گی۔ اور شام کو سب چائے پی رہے تھے، اور میں نے اپنے لیے یہ لیمن ٹینگ بنوایا، کیونکہ مجھے نا بڑی گرمی لگ رہی تھی، تو میں نے بیٹے سے کہا کہ مجھے ٹینگ بنا کے دو، میں چائے نہیں پی سکتی، تو میں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ٹینگ پی رہی ہوں۔ اور بس سارا دن جو ہے نا میں تو یہ لیمن والا جو ہے نا 1 چمچ پانی میں ڈال کے پیتے رہتی ہوں، کیونکہ گرمی جو اتنی زیادہ ہے۔ تو اس ویڈیو میں کیا ہوا کہ بہت ساری چیزیں میں نے اس میں نہیں رکھی تھی، وہ جو ڈبل روٹی تھی، بن تھے، کروسانٹ تھے، وہ سب تو اندر اے سی والے کمرے میں پڑے تھے، اور میں وہ بھول گئی وہاں سے دکھانا۔ اور یہ جو ہے شہد تھا، تو وہ بھی صبح استعمال کیا تھا، تو وہ بھی کچن میں پڑا تھا، کیچپ وغیرہ بھی کچن میں پڑا تھا، اور بس یہ جو چیزیں ابھی ہم نے کھولی نہیں تھی تو وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ چینی تھے اور رائس تھے، اور ابھی بھی میں نا ٹیشو پیپر اور کچن ٹاور جو تھے وہ بھول گئی تھی، تو میں وہ اندر سے لا رہی ہوں۔ تو یہ رائس ہم لے آتے ہیں 5 کلو 6 کلو، جو ہمارا 1 ہفتے ہو جاتا ہے تقریباً،
5-6 किलो राइस हम लोग एक हफ्ते में खाते हैं। पता नहीं हम लोग महीने में कितने राइस खाते होंगे, क्योंकि रोज़ बनते हैं। अगर दोपहर को न बनाऊं तो डिनर में बना लेती हूँ। और ये कसूरी मेथी मेरे पास डिब्बा भी पड़ा था, लेकिन आजकल ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है सालन में थोड़ा सा डालना। और ये है अनारदाना, और ये मैंने डस्टबिन के जो बैग होते हैं ना, ये ले लिए, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत होती है ना। तो ये इतने अच्छे होते हैं ना, कोई भी चीज़ हो ना, मैं इस ब्लैक वाले शॉपर में डाल के रख देती हूँ, और डस्टबिन के लिए भी काम आते हैं। और ये सारे मसाले थे, कसूरी मेथी और ज़ीरा, अजवाइन, आलू बुखारा, ये, और वो टैंग था ऑरेंज वाला। और ये दाल ख़त्म हो गई थी तो ये मैं ले आई हूँ, क्योंकि मुझे शामी कबाब बनाने हैं। और दालें तो हमारे घर कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि इतना कोई खाता नहीं है। और ये जो है ना, वहाँ पे उस लड़की ने हमें ये डिब्बा दिया कि ये ना फ्री में है, इसमें छोटे छोटे मसालों के पैकेट है। और ये बर्तन धोने के लिए मैं लाई थी। और वो चिकन स्प्रेड जो है ना, मेरा छोटा बेटा खाता है, बंद के ऊपर, स्लाइस के ऊपर। और ये सारे मसाले हैं, पुलाव मसाला, हलीम मसाला, बिरयानी मसाला, क्योंकि ये जो है ना, मेरा बेटा बड़ा पसंद करता है डिब्बों के मसाले। तो ये वो उठाता है अपनी मर्ज़ी से। मैंने उसको कहा था कि हलीम का मसाला भी लेते हैं कभी कभी। अगर ख़ुद से हलीम बनाती हूँ ना, तो मसाला घर में हो तो फिर बड़ा आसान रहता है। ये मैंने पाया मसाला लिया, क्योंकि पाए भी बनते हैं। और ये है हलीम मसाला। मेरी बड़ी बेटी कहती है कि मामा आप इसको दलीम कहा करें, हलीम मत कहा करें, ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, तो आप इसको न खाने की चीज़ का नाम न बनाएं, तो आप न इसको दलीम कहा करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दलीम कहूँ, लेकिन फिर भी आदत है ना, तो मुंह से निकल जाता है। और ये मैंने ना छोटा सा ये छान इसको छान कहते हैं कि पता नहीं, छान तो नहीं कहते, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जिससे चाय जो है ना छानते हैं। तो ये मैंने कप के लिए लिया, और वो लेमन जूस है। और अच्छा, हम लोग ना स्प्राइट और पेप्सी लाए थे, वो भी फ्रिज में पड़ी है, और मिठाई वगैरह कल लाएंगे ईद के लिए। तो बस ये थी वो थोड़ी सी शॉपिंग, जो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करूं। और ये फिर बाद में जो है ना, रात का टाइम है, मैं बेटे के लिए, छोटे बेटे ने कहा कि बग़ैर तेल के चिकन बनाए मेरे लिए, तो मैंने उसके लिए ये बग़ैर तेल के चिकन बनाया, और अपने लिए मैंने बारबेक्यू चिकन में राइस बनाए। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। तो गाइज़, एडवांस में आप सबको ये ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे इस ईद में, और खुश रखे। और मेरे बच्चों को और मुझे भी दुआओं में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, और हर किस्म की मुसीबतों, बीमारियों और आफतों से बचाए, और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनको कामयाब करे। मिलूँगी एक और वीडियो में, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।